السلام علیکم ناظرین، یہ لیکچر میں آپ کے سوالات کے جواب میں نشر کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ دادا کی تقسیم میں، یعنی کہ اگر باپ فوت ہو گیا تو پوتوں کو جائیداد ملے گی یا نہیں؟ گو کہ میں نے اپنے سابقہ لیکچر میں اس کو کلیئر کیا ہے کہ گو کہ شریعت میں اس بات کو یقیناً واضح کیا ہے کہ اگر بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کی بیٹی کی اولاد کو پراپرٹی کا کوئی قانونی وراثت نہیں ہے، لیکن شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتوں کو ان کے حق میں یا تو کچھ پراپرٹی وصیت کریں یا ہبہ کریں، تو کچھ نہ کچھ ان کی داد رسی ہونی چاہیے۔ اب اس مختلف چونکہ علماء کی اس پر رائے ہے اور یہ قرآن و حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ اس قسم کی بندوبست شریعت میں ہے، تو لیکن ہمارے قانون میں اس کا باقاعدہ ہماری سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو جائے اور باپ زندہ ہے اور باپ بیٹے کے فوتگی کے بعد فوت ہوتے ہیں تو ان کی وراثت میں پوتوں کا یا پوتے کا یا پوتیوں کا باقاعدہ وراثت ہے۔ وہ جس طرح دوسرے زندہ بیٹوں کو ملے گا، وہ اس کے پوتے پوتیاں اپنے باپ کے جتنا اس کے باپ کو زندگی میں ملتا وہ وراثت ملے گی، اور آگے پھر وہ تقسیم ہوگی جتنے بھی وہ پوتیاں پوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ حضرات نوٹ کر لیں کہ ہماری عدالتوں میں پوتوں کا حق پوتیوں کا موجود ہے اور وراثت ان کو ملے گی۔ دوسری بات، ایک سوال میرے پاس فیملی ریفرنس سے ایک بیٹی نے کراچی سے سوال کیا تھا، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنے لیکچر میں جواب دوں گا، اور وہ مؤثر ہونے کا طریقہ، طلاق کے مؤثر ہونے کا طریقہ، یعنی کہ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ تحریری طور پر، عام طور پر ہمارے ہاں یہ روٹین چل رہا ہے کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لے، اس پر تحریر کرے، طلاق 2 گواہوں کے موجودگی میں ان کے دستخط ہونے چاہیے، اس کا اپنے دستخط ہونے چاہیے، اور وہ
اپنی بیوی کو اس کے ایڈریس پر بھیج دے گا، اور بائی پوسٹ بھیجا ہے تو یقیناً وہ رسید اپنے پاس رکھے، اصل بھیجے گا، نقل اپنے پاس رکھے، اور ایک نقل متعلقہ یونین کونسل میں دے، اور جہاں پر اس کی بیوی رہ رہی ہے وہ وہاں مسالتی ایک کمیٹی بنائیں گے، وہ آپس میں کوشش کریں گے کہ ان کے درمیان مسالت ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری طلاق اگلے مہینے، پھر تیسری طلاق۔ یہ قانونی طریقہ ہے اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے، اور تیسری کے بعد وہ فائنل ہو جاتی ہے، اور ہر دفعہ عورت کو بھی بھیجے گا اصل، اور یونین کونسل میں اس کی نقل بھیجے گا، اور 90 دن کے بعد وہ مؤثر ہو جائے گی طلاق اور ریکارڈ بن۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ اس کو جب شریعت نے کہہ دیا کہ یہ طریقہ اپنا لو تو کوئی طریقہ اپنا لیا جائے، اور وہاں اس کو تحریر کرنا، وہاں ریکارڈ میں جانا، وہاں سے مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا، یہ تکلفات کیوں کیے جاتے؟ تو یہ ہماری بیٹی کو یہ تکلفات لگ رہے تھے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، جیسے کہ وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ متعلقہ جو ہے اس کی بھی پراپرٹی اس کے نام پہ ہو سکتی ہے، جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کی پراپرٹی بھی اپنے اس کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ یقیناً یہ زندگی ہے، اس کے زندگی موت انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب وہ ایسے لوگ جن کے نام پر کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ مزے میں ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور مجھے یہاں ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت مال آیا غنیمت کا، سب صحابہ کو خوب دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تھوڑا سا دیا۔ وہ تھوڑا سا مال لے کر گھر گئے، مائی صاحبہ مائی فاطمہ نے پوچھا کہ کیا مال کم تھا؟ آپ تھوڑا سا مال آپ کو ملا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بانٹا ہے، لوگوں کو خوب مال غنیمت دیا ہے الحمدللہ، لیکن مجھے تھوڑا سا دیا ہے۔ اب مائی صاحبہ حاضر ہوئیں کہ ابا جی میرے تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، ہم نے تو بڑے فاقے کاٹے ہیں، اور اگر الحمدللہ اب مال غنیمت بہت آنے لگا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہر جہاد میں شامل ہوتے ہیں، تو دوسروں کی طرح ان کو بھی مال دیں تاکہ ہم بھی اچھے دن کو دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت طریقے سے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ جس جس کو مال ملا ہے وہ سب میدان میں آ جائیں، لہذا سب آ گئے۔ اب گرمی ہے، زمین گرم ہے، آپ نے جن جن کو بہت مال دیا ان سے کہا کہ ادھر آئیں، پیر جوتے اتار دیں یا سامنے کھڑے ہو جائیں اور مجھے حساب دیں آپ نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اب وہ پاؤں سے ننگے، اور ایک پاؤں رکھتے ہیں، دوسرا اٹھاتے ہیں، دوسرا رکھتے ہیں، دوسرا اٹھاتے ہیں، اور بتا رہے ہیں اتنا مال وہاں خرچ کیا، اتنا وہاں خرچ کیا، اور دل میں سوچتے ہیں وہ تکلیف جو پیروں کو ہو رہی ہے گرم سے، بس سوچتے ہیں کاش کہ مجھے مال یہ ملا ہی نہ ہوتا،
کہ مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بتلایا کہ آؤ بھائی حساب دو۔ اب وہ چند سکے یا چند درہم دیے تھے، وہ 1 سیکنڈ میں آپ نے بتایا کہ اتنا اور وہ خرچ ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری لخت جگر فاطمۃ الزہرا، جتنا جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اتنا حساب کتاب زیادہ ہوگا اور مشکل ہوگا، اور وہ دن جب نیزے کے برابر سورج ہوگا اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو بہرحال کہ میں ایک بات آ گئی اور آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ تو بہرحال بعض اوقات مال اللہ کا کرم ہوتا ہے، بہت ہوتے ہیں، ان کی وراثتیں ہوتی ہیں، تو یہ تحریر جو ہے یہ اگر نہ ہو اور یہ اندراج نہ ہو تو پھر اور مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ جس نے ڈائیورس دیا ہے وہ بھی انکار کرے گا کہ میں نے ڈائیورس نہیں دیا مال کے غرض میں، اور جس کو ڈائیورس ہوا ہے وہ بھی مقدمہ لے کے آ جائے گی کہ فلانا فوت ہو گیا ہے، مجھے ڈائیورس نہیں ہوئی، میرا شوہر تھا، مجھے دیں، جبکہ ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے ریکارڈ کا درست ہونا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ طریقہ ایک قانون بنا دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات ہو جائیں تو ان کو باقاعدگی سے ان کے ڈاکومنٹیشن ہو اور اندراج ہو۔ ایک اور سوال میرے پاس ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی میں مڈل ایسٹ میں ہوتا ہوں، میری پراپرٹی چکوال میں ہے اور تقسیم جائیداد کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، میرے حق میں ڈگری ہو گئی ہے اور جائیداد زرعی ہے شاید، کیونکہ تحصیلدار کی ڈگری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ جو تحصیلدار نے آرڈر کیا ہے کہ جی جائیداد کو تقسیم کر کے ان کے حوالے کی جائے، لیکن ایٹ دا سائٹ ہم گئے تو وہاں پتہ چلا کہ جی جائیداد، وہ کہتے ہیں کہ جی جائیداد چچا کے بیٹوں کی قبضے میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی وہاں کے قانون گو جو ہیں، گرداور جو ہیں، پٹواری جو ہیں، وہ درست طریقہ اختیار نہیں کر رہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نیچے غلط کام کرتا ہے تو اوپر تحصیلدار صاحب بیٹھے، ان کو رپورٹ دیں، ان کو کہیں، بتائیں کہ آپ کا فلاں عملہ جو ہے وہ آپ کے احکامات پر عمل درآمد پراپر نہیں کرا رہا۔ تو تحصیلدار صاحب فل پاور میں ہے، ریونیو سائٹ پر پہلے افسر ہیں، اور ان کا آرڈر بالکل آرڈر ہے۔ اور اگر تحصیلدار صاحب بھی لیت و لال سے کام کرتے ہیں تو اوپر اے سی صاحب ہیں، کمشنر ریونیو ہے، ممبر بورڈ آف ریونیو ہے، تو اوپر سے اوپر چلے جائیں۔ ہاں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں مڈل ایسٹ میں ہوں، مزدوری کرتا ہوں، پیچھے میرا کوئی بندہ نہیں ہے لک آفٹر کرنے والا کرنے کا۔ تو بہرحال بھائی ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اب مسائل جو اس قسم کے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اب میری آپ کو یہی، اور اس کے لیے بہترین لوگ وکلاء ہوتے ہیں۔ الحمدللہ
وکلاء پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان پر اعتماد کریں، اپنی سلیکشن درست کریں اور کوشش کریں اور پھر ان پر اعتماد کریں۔ عام طور پر وکلاء کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، بہت کوئی کم، کوئی ظاہر ہے کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن بہرحال آپ اپنے علاقے میں سمجھدار میچور مائنڈڈ وکیل کے ذریعے اپنے یہ معاملات کو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال میرے پاس یہ ہے، ایک صاحب نے بڑی لمبی ہسٹری اپنی پراپرٹی کی 1935 سے، کہ جی میرے دادا نے خریدی، فلاں سے خریدی، پھر وہاں ایسا ہو گیا، پھر ویسا ہو گیا، پھر سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف کر دیا، اب کیا دوبارہ جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی کورٹ ہے ہمارے ملک میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ عصر نو پھر شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، سپریم کورٹ کا فیصلے کے بعد ریویو ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ ہی سنتی ہے، اس میں بہت کم چانس ہوتا ہے اگر کوئی ایرر رہ گیا ہے، کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے، لیگل پوائنٹ جو پہلے نہیں ڈسکس ہو سکا، تو بھائی سپریم کورٹ میں تو بہت بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے عدالت میں، ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بہت اعلیٰ دماغ کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہاں سے عام طور پر فیصلے نہایت ہی اعلیٰ اور باریک بینی سے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ مت سوچیں کہ اب پھر تقسیم ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔